آج ہم بات کریں ایک بہت ہی مشہور بہت پرانی ہندوستانی کہانی کی، بندر اور مگر مچھ کی۔ یہ تو سب نے سنی ہوگی، لیکن اس پہ کچھ گہرائی ہے۔ تو ارادہ یہ ہے کہ آج ذرا اس کہانی کی تہوں میں اتریں، دیکھیں کہ یہ کردار کیا ہیں اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، خاص طور پر دوستی، دھوکے اور عقل کے استعمال کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو جسے کہتے ہیں نا لازوال ہے، اور اس طرح کی حکایتیں یہ فیبلز جو ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں ملتی ہیں۔ اچھا۔ جی، اور ان کا کمال یہی ہے کہ بہت آسان لگتی ہیں لیکن ان میں زندگی کے بڑے گہرے سبق ہوتے ہیں۔ وہ سادگی جو ہے نا وہ اکثر آپ سمجھیں ایک پردہ ہوتی ہے اصل حکمت پر۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ہندوستان کے کسی گھنے جنگل سے۔ ایک ندی بہہ رہی تھی وہاں، ہاں، اور ندی کے کنارے ایک اونچا درخت تھا، پھلوں سے لدا ہوا۔ اس پر ایک بندر رہتا تھا، بڑا خوش مزاج، بہت سمجھدار قسم کا۔ ٹھیک۔ سارا دن اچھل کود، مزے سے پھل کھانا اور نیچے ندی کو دیکھنا، یہ اس کی زندگی تھی۔ اور اسی ندی میں نا ایک مگرمچھ بھی تھا۔ اچھا۔ ہاں، بڑا اپنے آپ میں طاقتور قسم کا جانور۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ بندر بیٹھا کوئی رسیلا سا پھل کھا رہا تھا، اور اس نے دیکھا مگرمچھ کو تیرتے ہوئے کنارے کے پاس؟ ہاں، قریب ہی۔ تو بندر نے پتہ نہیں شرارت میں یا شاید ویسے ہی ایک پھل توڑا اور مگرمچھ کی طرف پھینک دیا۔ اچھا۔ مگرمچھ نے پہلے تو دیکھا یہ کیا ہے، پھر اس نے چکھا تو اسے بہت مزے کا لگا۔ میٹھا پھل ہوگا کوئی؟ ہاں، کوئی جامن یا آم جیسا کچھ۔ تو اسے بندر کا یہ انداز بھی اچھا لگا۔ بس وہیں سے آپ سمجھیں ان دونوں کی دوستی شروع ہو گئی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مطلب بندر اور مگرمچھ؟ بالکل، ایک درخت پہ ایک پانی میں۔ اور یہ دوستی ہی اصل میں کہانی کا مرکز بنتی ہے پھر؟ جی بالکل۔ تو اب یہ روز کا کام ہو گیا۔ بندر اوپر سے میٹھے میٹھے پھل توڑ کر دیتا مگرمچھ کو، اچھا۔ اور مگرمچھ اس کے بدلے میں کیا کرتا، بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا اور ندی کی سیر کرواتا۔ واہ! ہاں، بندر تو پانی سے ڈرتا تھا نا، تو مگرمچھ کی پیٹھ پر اسے بڑا محفوظ محسوس ہوتا ہوگا، اور وہ ندی کے وہ حصے بھی دیکھ لیتا تھا جو کنارے سے نظر نہیں آتے۔ بس گھنٹوں گپ شپ، ہنسی مذاق۔ زمین اور پانی کے ان دو بالکل الگ رہنے والوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ یہ جو دوستی ہے نا، یہ بذات خود بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر تو یہ قدرتی دشمن سمجھے جا سکتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ ایک پھرتیلا درختوں والا جانور، دوسرا پانی کا وہ خطرناک شکاری۔ ان کا دوست بن جانا یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن شاید کہانی یہی دکھانا چاہ رہی ہے کہ رشتے جو ہیں وہ ظاہری فرق نہیں دیکھتے، یا جو معاشرے کے اصول ہیں ان کے پابند نہیں ہوتے۔ اور یہیں سے پھر اصل مسئلہ، اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوستی جتنی غیر متوقع ہے نا، اتنی ہی نازک بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہ نازک پن سامنے آتا ہے مگرمچھ کی بیوی کی وجہ سے۔ اچھا، بیوی کا کردار آ گیا۔ جی، مگرمچھ جب شام کو گھر جاتا تھا تو اپنی بیوی کو بتاتا تھا بندر کی باتیں، اس کی عقل مندی، ہماری دوستی، اور وہ پھل بھی کھلاتا تھا جو بندر دیتا تھا۔ اب بیوی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اسے لگا کہ میرا شوہر کسی بندر کے ساتھ اتنا وقت گزارتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حسد؟ بالکل، خالص حسد۔ اور پھر اس نے ایک عجیب سی بات سوچی۔ اس نے کہا، یہ بندر جو اتنے میٹھے پھل کھاتا ہے، ہر وقت خوش رہتا ہے، تو اس کا دل؟ ہاں، اس کا دل تو بہت ہی میٹھا، بہت لذیذ ہوگا۔ بس یہ خیال اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے شوہر سے فرمائش کر دی۔ ایک دن بولی، مجھے اس بندر کا دل چاہیے، میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو جاؤ اور اس کا دل لے کر آؤ۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی شدید مطالبہ ہے نا؟ جی، اب یہاں دیکھیں، یہ کہانی ایک نفسیاتی موڑ لے رہی ہے۔ یہ جو بیوی کا مطالبہ ہے، کیا یہ صرف حسد ہے، یا اس میں کوئی عدم تحفظ، انسیکیورٹی چھپی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یا اپنے ساتھی پر ملکیت جمانے کی خواہش، پوزیسونیس۔ کبھی کبھی یہ کہانیاں علامتی طور پہ یہ بھی دکھاتی ہیں کہ کیسے قریبی رشتے یا جو سماجی دباؤ ہوتا ہے نا، جیسے بیوی کی خواہش پوری کرنے کا فرض، ہاں، وہ کسی کو اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے اصولوں کے خلاف جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔
مگرمچھ کے اندر جو کشمکش چل رہی ہوگی وہ بہت حقیقی ہے. ایک طرف بیوی ہے، اس سے محبت، اس سے وفاداری کا وعدہ. دوسری طرف دوست ہے، بندر، اس کا اعتبار، وہ دوستی کا رشتہ. یہ تو ایک کلاسیکی قسم کا اخلاقی دوراہا ہے، ایتھیکل ڈائلیما جسے کہتے ہیں. اور مگرمچھ وہ اس امتحان میں آپ کہیں فیل ہو گیا. اس نے بیوی کی ضد کو چن لیا. اوہو. ہاں، شاید وہ محبت کو غلط سمجھ بیٹھا تھا یا بس بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے دوست بندر کو دھوکہ دے گا. بہت افسوس کی بات ہے، دوستی کا یہ انجام. بالکل. تو اگلے دن وہ گیا بندر کے پاس اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. معمول سے بھی زیادہ پیار جتایا. اچھا. ہاں، بولا، میرے پیارے دوست سنو، آج ہمارے گھر بہت بڑی دعوت ہے. میری بیوی تم سے ملنے کو بے تاب ہیں، خاص تمہارے لیے بڑے اچھے اچھے کھانے بنائے ہیں. اوہو. چلو آ جاؤ، میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں. اب بندر بیچارہ، اسے کیا پتا تھا کہ یہ دعوت نہیں، موت کا بلاوا ہے. اسے تو اعتبار تھا اپنے دوست پر. بالکل. وہ تو خوش ہو گیا کہ واہ، دوست کے گھر دعوت ہے. فوراً اچھل کر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. اور مگرمچھ اسے لے کر چل پڑا. ہاں، لے کر ندی میں تیرنے لگا اور جان بوجھ کر نہ گہرے پانی کی طرف گیا، جہاں سے واپسی مشکل ہو. بالکل. جب وہ ندی کے تقریباً بیچ میں پہنچ گئے، جہاں سے کنارہ بہت دور تھا، بندر کے لیے تیر کر جانا ناممکن، وہاں مگرمچھ رک گیا. بتائے گا وہ. ہاں، اب اس نے سوچا بندر پھنس چکا ہے، اب بھاگ نہیں سکتا. تو اس نے کہا، دوست معاف کرنا، سچ تو یہ ہے کہ میری بیوی تمہارا دل کھانا چاہتی ہے. او خدایا. اسی لیے میں تمہیں گھر لے جا رہا ہوں. یہ سن کر بندر کا کیا حال ہوا ہوگا. سوچے ذرا، جس دوست پر اتنا بھروسہ، جس کی پیٹھ پر بیٹھ کر محفوظ سمجھ رہا تھا، وہی جان لینے پر تلا ہے. ایک پل کو تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہوگا. موت بالکل سامنے، ندی کے بیچ میں، تیرنا آتا نہیں، نیچے مگرمچھ. بالکل بے بسی کی حالت. یہ صرف جان کا خطرہ نہیں ہے، اس سے بڑا اعتماد ٹوٹنے کا صدمہ ہے. صحیح. اور مگرمچھ کا ندی کے بیچ میں آ کر یہ بتانا، یہ بھی بڑی چالاکی یا کمینگی کہہ لیں کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے. یہ دھوکے کی انتہا ہے. ایسے میں تو کوئی بھی ہمت ہار جائے. اس پر قابو پایا فوراً، اور اپنی سب سے بڑی طاقت استعمال کی، اپنی عقل. ذہانت. ہاں جی، اس نے فوراً ایک کہانی بنائی. اس نے ایسے حیرت دکھائی، تھوڑی سی جیسے ناراضگی بھی، اور شاید ہنسی دبا کر بولا، ارے میرے بھولے دوست، تم بھی نا، اتنی ضروری بات تھی تو پہلے بتاتے. کیا کہا اس نے؟ کہا، بھلا کوئی اپنا دل، اتنی قیمتی چیز، ہر وقت ساتھ لیے پھرتا ہے؟ خاص طور پر میں جب درختوں پر اچھل کود کرتا ہوں تو ڈر رہتا ہے کہیں دل گر نہ جائے. میں تو اپنا دل احتیاط سے اپنے درخت کی ایک کھو میں رکھ کر آیا ہوں. واہ، کیا بات ہے. ہاں. پھر بولا، اگر تمہاری بیوی کو میرا دل ہی چاہیے تھا تو چلو جلدی واپس چلتے ہیں. میں بھاگ کر جاتا ہوں، دل لے کر آتا ہوں، پھر چلیں گے تمہارے گھر، آرام سے دعوت کھائیں گے. یہ ہے حاضر دماغی. ایک سیکنڈ میں نہ صرف جھوٹ کھڑا، بلکہ ایسا جھوٹ جو مگرمچھ کی خواہش سے، اس کی ممکنہ بے وقوفی سے میل کھاتا تھا. بالکل. اس نے مگرمچھ کی نیت کو استعمال کیا اسی کے خلاف. یہ صرف چالاکی نہیں ہے، یہ ہے بحران میں خود کو سنبھالنا، کمپوزر، صورتحال کا فوراً جائزہ لینا، کوئک اسیسمنٹ، اور دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا. دھوکے کا جواب ایک بڑے اور زیادہ ہوشیار دھوکے سے دیا. کمال ہے. اور کمال یہ بھی کہ مگرمچھ اس کی بات میں آ گیا. سچ میں؟ ہاں، پتہ نہیں وہ واقعی اتنا بے وقوف تھا یا بیوی کو خوش کرنے کی دھن میں اندھا ہو گیا تھا. وہ فوراً پلٹا، واپس کنارے کی طرف. جی، واپس کنارے کی طرف لے جانے لگا بندر کو. اس کے دماغ میں بس وہ دل گھوم رہا تھا جو درخت پر رکھا ہے. بے وقوف مگرمچھ. تو جیسے ہی وہ کنارے کے اتنے قریب پہنچے کہ بندر چھلانگ لگا سکتا تھا، بندر نے ایک لمحہ نہیں گنوایا. فوراً کود گیا ہوگا. پوری طاقت سے چھلانگ لگائی اور پھرتی سے اپنے درخت پر چڑھ گیا. محفوظ ہو کر اونچائی پر پہنچ کر اس نے نیچے کھڑے مگرمچھ کو دیکھا. اب باری تھی بندر کی. اب بندر کی باری تھی. اس نے غصے سے اور شاید حقارت سے مگرمچھ کو آواز دی، اے احمق مگرمچھ، تم نے کیا سچ میں سمجھ لیا تھا کہ دل کوئی پھل ہے جسے درخت پر چھوڑا جا سکتا ہے؟
میرا دل تو میرے سینے میں ہے، یہی دھڑک رہا ہے۔ تم نے دوستی کو بدنام کیا، تم نے بھروسہ توڑا، مجھے مارنے چلے تھے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ کیا جواب دیا؟ مگرمچھ بیچارہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، سازش ناکام، دوست بھی گیا، بس اپنا سا منہ لے کر چپ چاپ واپس پانی میں اتر گیا اور چلا گیا۔ اور یوں بندر بچ گیا۔ یوں بندر بچ گیا۔ اور یہ جو قصہ تھا نا بندر کی اس عقل مندی کا، یہ پورے جنگل میں پھیل گیا۔ اچھا۔ دوسرے جانوروں نے سنا تو وہ بھی بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کیا سیکھا؟ یہی کہ صرف طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ عقل، ہوشیاری، حاضر دماغی، اس سے بڑی مشکل ٹل سکتی ہے، بڑے سے بڑا دشمن ہار سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بچوں نے جب یہ کہانی سنی تو وہ بھی بولے، واہ، ہمیں بھی بندر جیسا ہوشیار بننا چاہیے تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اگر ہم اس سبق کو تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ کہانی عقل مقابلہ طاقت، برینز ورسز برون کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ صرف جانوروں کی بات نہیں ہے، یہ انسانی معاشروں میں، تاریخ میں بار بار ہوتا ہے۔ اکثر وہی لوگ، وہی گروہ کامیاب ہوتے ہیں جو شاید جسمانی طور پر کمزور ہوں لیکن ذہنی طور پر زیادہ تیز ہوں، حکمت عملی جانتے ہوں۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، کیا عقل ہمیشہ جیتتی ہے؟ شاید نہیں۔ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ عقل تب کامیاب ہوئی جب طاقتور فریق یعنی مگرمچھ یا تو بے وقوف تھا، ہاں یہ بھی ہے۔ یا اپنی طاقت کے نشے میں اس نے احتیاط نہیں کی۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کا صحیح اندازہ لگانا اور مخالف کی کمزوری کو پہچاننا یہ بھی ذہانت کا حصہ ہے۔ اور یہ روزمرہ زندگی میں جو تنقیدی سوچ ہے، کریٹیکل تھنکنگ، اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یا جو کہا جا رہا ہے اس پر فوراً یقین نہ کر لیں، اس کے پیچھے چھپے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے بندر نے مگرمچھ کی دعوت کے پیچھے چھپی نیت کو بھان لیا۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ مین پیغام یہی ہے کہ مشکل وقت میں، خاص طور پر جب کوئی دھوکہ دے رہا ہو، تو گھبرانے کے بجائے عقل سے کام لینا چاہیے، حاضر دماغی استعمال کرنی چاہیے۔ بالکل۔ یہی وہ چیز ہے جو بظاہر ناممکن حالت میں بھی بچا سکتی ہے۔ یہ ذہانت کی جیت کی کہانی ہے۔ تو آج ہم نے بندر اور مگرمچھ کی اس جانی پہچانی کہانی کو تھوڑا کھنگالا، دیکھا کہ کیسے ایک عجیب سی دوستی بنی، پھر حسد اور دباؤ نے کیسے اس رشتے کو خراب کیا، ایک خطرناک دھوکہ سامنے آیا، اور آخر میں کیسے ذہانت نے اس دھوکے کو مات دی۔ بالکل۔ اور اس کہانی کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ بہت سادہ لگتی ہے پر اس میں گہرائی بہت ہے۔ دوستی کی اہمیت، اعتماد کتنا نازک ہوتا ہے، دھوکے کی کیا نتائج نکلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عقل اور سمجھ کی طاقت۔ صحیح۔ اسی لیے تو صدیاں گزر گئیں لیکن یہ کہانی آج بھی نہ صرف بچوں کو اچھی لگتی ہے بلکہ ہم بڑوں کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی جو اپیل ہے نا، وہ آفاقی ہے، یونیورسل۔ جاتے جاتے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا بندر نے چالاکی سے جان بچائی، جو ٹھیک تھا، اپنے دفاع میں تھا۔ جی۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ چالاکی اور مکاری میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ باریک سی لائن کہاں ہے جب حکمت عملی یا ذہانت جو ہے وہ دوسروں کو استعمال کرنے، مینیپولیٹ کرنے میں بدل جاتی ہے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ بندر کا عمل تو ٹھیک تھا، اپنا دفاع تھا، لیکن کیا ہر وہ کام جو عقل سے کیا جائے وہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کہانی کو سامنے رکھ کر ذہانت کے استعمال کی جو اخلاقی حدود ہیں ان پر سوچنا بھی ایک دلچسپ کام ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں، اور شاید یہی اس کہانی کو مزید سوچنے لائق بناتا ہے۔